ایک آدمی ایک اندھے کنویں میں گر پڑا اور چلا رہا تھا کہ کوئی مجھے نکالو، تو ایک شاعر جا رہے تھے، انہوں نے جھانک کے جو دیکھا تو وہ خود بھی گر پڑے۔ پوچھا پہلے آدمی سے کہ آپ کون؟ کہا میں تو راہگیر تھا، جاتے جاتے گر پڑا۔ آپ کون؟ کہا میں شاعر ہوں، مطلب عرض کرتا ہوں۔ سے وہ اس کو بھول گیا کہ ہم کنویں میں۔ اب میں ان لطیفوں کو چھوڑ کے آپ کی خدمت میں کچھ پیش کرتا ہوں۔ اف بے کسی ہجر میں مجبوری نطق، ہاں ہم تجھ کو پکاریں تو پکارے بھائی، یہ بھائی سنو، زبان بھی عرض کرتا ہوں، جسے ڈس لیا ہو زمانے نے کوئی زندگی ہے وہ زندگی، یہ سواد شام اندھیرا رات ہے اجل نما، یہ ضیاء ہے صبح کا اجالا، یہ ضیاء ہے صبح کفن کفن۔ تنہائی میں کسے بلائیں اے دوست، تنہائی میں کسے بلائیں اے دوست، تم دور ہو کس کے پاس جائیں اے دوست، اس دولت وقت سے تو دم گھٹتا ہے، دولت وقت سے دم گھٹتا ہے، یہ نقد شب کہاں بھنائیں، سر بسر کوئی داستان ہے عجیب عالم انجمن، تو ہے سر بسر کوئی داستان ہے عجیب عالم انجمن، یہ نگاہ ناز زبان زبان، یہ سکوت ناز سخن سخن۔ یہی وہ گھر ہے جہاں 1896 میں فراق گورکھپوری ماں کی گود سے پہلی مرتبہ زمین پر اترے۔ گورکھپور کا مشن اسکول، سینٹ اینڈروز ہائی اسکول، الہ آباد کا میو کالج، علم و دانش کے یہی وہ زینے ہیں جن سے گزر کر فراق اس بلندی پر پہنچے۔ اے مانی کائنات مجھ میں آ جا، اے راز صفات و ذات مجھ میں آ جا، سوتا سنسار جھل ملاتے تارے، اب بھی چلی ہے رات مجھ میں آ جا۔ اس برآمدے میں ٹہلتے ٹہلتے فراق کبھی مستقبل کی اس دنیا میں پہنچ جاتے ہیں جو ابھی اندیکھی ہے، کبھی ہندو ہاسٹل کی طرف جو ان کا ماضی ہے۔ شام بھی تھی دھواں دھواں، حسن بھی تھا اداس اداس، دل کو کئی کہانیاں یاد سے آ کے رہ گئیں۔ حقیقی شاعر سانس کے بغیر تو کچھ دیر زندہ رہ سکتا ہے، آزادی کے بغیر نہیں۔ نوجوان فراق نے سرکاری عہدہ ٹھکرا دیا اور آزادی کے اندولن میں شریک ہو کر جیل پہنچ گئے۔ ان خاموش فضاؤں میں آزادی کے وہ ترانے اب تک گونج رہے ہیں جو فراق نے گائے تھے۔ اب اکثر چپ چپ سے رہے ہیں، یوں ہی قبول اب کھولے ہیں، پہلے فراق کو دیکھا ہوتا اب تو بہت کم بولے ہیں۔
اکا دکا صدائے زنجیر زندہ میں رات ہو گئی ہے. میں نے آج سے 20 برس پہلے یہ سوچا تھا کہ ہمارے دیش میں کتنے دکھ اٹھائے اور ہمارے دیش نواسیوں نے کتنے دکھ اٹھائے اور دکھ اٹھا کے وہ کیا ہوئے کیا بنے تو تہذیبیں کیسے بنتی ہیں اس پر میں پہلے ایک ربائی پیش کروں گا. ہندوستان کی تہذیب ہر ساز سے ہوتی نہیں یہ دھن پیدا ہوتا ہے بڑے جتن سے یہ گن پیدا. میزان نشاط و غم غم اور خوشی کی ترازو میزان نشاط و غم میں صدیوں تل کر ہوتا ہے حیات میں توازن پیدا. توازن بیلنس. مجھے گزارش یہ بات کرنی تھی کہ کچھ موقع بھی سوچ میں ڈال دیتے ہیں اور ایک موقع ایسا پیدا ہوا جب ایک نوجوان نے مجھے بتایا کہ محبت پیدا ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا. میں سوچتا رہا کہ اب جو سچویشن اس نے بتایا ہے اس کا حل کیا. میں شعر سوچنے لگا تو چونکہ سوال کا جواب نہیں پیدا ہوا تھا اس لیے سوالیہ انداز میں شعر ہی ہو گیا. شعر یہ ہوا کسی کا کون ہوا یوں تو عمر بھر پھر بھی یہ حسن و عشق تو دھوکا ہے سب مگر پھر بھی ہزار بار زمانہ ادھر سے گزرا ہے نئی نئی سی ہے کچھ تیزی رہ گزر پھر بھی. عرض کرتا ہوں وہ عالم ہوتا ہے مجھ پر جب فکر غزل میں کرتا ہوں. خود اپنے خیالوں کو ہمدم میں ہاتھ لگاتے ڈرتا جب ساز غزل کو چھوتا ہوں راتیں لو دینے لگتی ہیں. ظلمات کے سینے میں ہمدم میں روز چراغاں کرتا یہ میری نوائے نیم شبی اشکے انجم میں نہائی ہوئی اڑ جاتی ہیں نیندیں صدیوں کی کیا جانیے کیا میں کرتا ہوں. آخری شعر ادا کہا دل جن کے فلک سے اٹکے ہیں دھرتی کی وہ عظمت کیا جانے میں جس کے قدم پر کنگرے افلاک کو بھی خم کرتا ہوں. آج آنکھوں میں کاٹ لے شب ہجر زندگانی پڑی ہے سونے. تم مخاطب بھی ہو قریب بھی ہو تم کو دیکھیں کہ تم سے بات کریں. The whole history of civilization is. الہ آباد یونیورسٹی میں پروفیسر رگھوپتی صحائف راہ برسوں انگریزی ادب پڑھاتے رہے. You do it in various ways. No great writer will say after every fourth sentence, this is good. To continue my impression about Wordsworth, they began when I was a student in the BA class. And till then, I had been a fairly attentive student of Persian and Urdu poetry. Wordsworth's poetry gave me, for the first time, what I had been seeking in all poetry, namely the poetry of nature. I began to feel that Wordsworth's poetry gives us
the core and the quintessence of genuine Indian thought. There was also an element of anger in my reactions. I did not ever like to feel that God alone is sacred. شاعر چاروں طرف بکھری ہوئی حقیقتوں کو اپنے اندر جذب کر کے ڈھالتا، سنوارتا اور ایک نئی شکل دے کے انہیں پھر بکھیر دیتا ہے۔ جذب و اخراج کا یہی جمالیاتی عمل فراق کی شاعری ہے۔ فراق کی شاعری میں ہمالیہ کی بلندی، گنگ و جمن کی روانی، بھارتی تہذیب کی لچک اور ایک آفاقی کلچر کی تابانی پائی جاتی ہے۔ بنارس میں ایک مکان کو کوئی کرائے پر نہیں لیتا، ایسا خیال تھا کہ اس میں بھوت رہتے۔ تو ایک شاعر نے کہا بھائی جب مکان مل ہی نہیں رہا لاؤ اسی کو لے لو۔ وہاں وہ اتنا اپنا کلام سناتے تھے کہ بھوت بھاگ گیا اور مکان کرایہ دار ملنے لگے۔ قبل اس کے کہو فیصلہ خیر و شر، جینے کا ثبوت دے زمانے میں بشر۔ بے جان اعمال نیک سے موت بھلی، نامرد اخلاق سے جرائم بہتر۔ یہ نہ پوچھ کتنا جیا ہوں میں، یہ نہ پوچھ کیسے جیا ہوں میں، کہ ابد کی آنکھ بھی لگ گئی میرے غم کی شام دراز میں۔ لہروں میں کھلا کمل نہائے جیسے، دوشیزہ صبح گنگنائے جیسے، یہ روپ یہ لوچ یہ ترنم یہ نکھار، بچہ سوتے میں مسکرائے۔ یہ بیوٹی ہے، عورت کی بیوٹی کو کی وہ ہے اپمائیں۔ ستاروں سے الجھتا جا رہا ہوں، شب فرقت بہت گھبرا رہا ہوں، جو الجھی تھی کبھی آدم کے ہاتھوں، وہ گتھی آج بھی سو جا رہا ہوں۔ بگڑی کو سنواریں تو سنوارے نہ بنے، داغوں کو ابھاریں تو ابھارے نہ بنے۔ فراق کے کلام کے مجموعے ایک کے بعد ایک آتے رہے۔ شعر و سخن کی محفلوں میں ان کو سر آنکھوں پر جگہ ملی اور ملک کا ممتاز ترین اعزاز بھی ملا۔ تیری قدامت میں بھی برنائی سی،
اسرار نمو سے ہے شناسائی سی، وہ لوچ ہے زاویوں میں فکر و فن کے، لیتا ہے دوام، دوام کے معنی ایٹرنیٹی، لیتا ہے دوام جن میں انگڑائی تھی۔ میں یہ نغمے گاتے گاتے کتنی دور نکل آیا، کائنات کی ہر سرحد نظروں سے چھپتی جاتی ہے۔ الوداع اے جنم ساتھیوں، الفراق اے ہم اسرو، ایک انسنی پکار دور سے مجھ کو کہیں بلاتی ہے۔ اب تم سے رخصت ہوتا ہوں، آؤ سنبھالو ساز بدل، نئے ترانے چھیڑو، میرے نغموں کو نیند آتی، نیند آتی، نیند آتی، نیند آتی۔